الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ احباب جماعت اور جمعیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحت و عافیت کے ساتھ، امن و سلامتی کے ساتھ رمضان کے اس مہینے میں عبادت کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور یہ رمضان مبارک کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ہم سے جدا ہو رہا ہے، اور ہم بہت جلد آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں، اور بہت ساری عبادتیں ہم نے کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ میں آپ کے سامنے اس آخری عشرے میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ پہلی بات، میں مساجد کے جو ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، ائمہ کرام ہیں، خطباء ہیں، اور اسی طرح مراکز کے جو ذمہ دار ہیں، ان تمام سے میں کہوں گا کہ اس آخری عشرے میں نوجوانوں کو مسجدوں سے جوڑے رکھیں، خاص کر تاخراتوں میں اس بات کا خیال رکھیں کہ نوجوان مسجد میں رہیں، سڑکوں پر نکلنے سے ان کو بچائے رکھیں۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ گزشتہ سالوں میں سڑکوں پر نوجوانوں کا بائک لے کر نکلنا یا دوسری سواریوں پر نکلنا بڑے خوفناک حادثات سے دوچار ہونے کا سبب بنا، جس میں بہت سارے لوگوں کی جانیں بھی گئیں۔ تو میں آپ تمام ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نوجوانوں کو اس بات کا شعور دلائیں، احساس دلائیں کہ وہ تاخراتوں میں ایسی حرکتیں کرنے سے بچے رہیں، اور کافی المناک صورتحال اس سے بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے نوجوانوں کو ایسی باتوں سے محفوظ رکھے۔ دوسری بات مجھے آپ تمام حضرات سے کہنی تھی کہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آخری عشرے میں آپ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد کی خدمت کا شرف عطا کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی خدمت کا موقع آپ کو دیا ہے۔ کوشش کریں کہ مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے جائیں، خاص کر اگر عورتیں بھی اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی انتظام کرنا یہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اور اس کے لیے حفاظتی اور تمام انتظامات آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور عنایت فرمائے گا۔ اور خاص کر میں سارے متولیان سے کہوں گا کہ نوجوانوں کو جو بہت سارے مشاغل میں ہوتے ہیں، ان کو اس بات سے جوڑیں کہ وہ اعتکاف میں بیٹھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت نشینی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کریں۔ خاص کر یہ آخری عشرہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے شد الزرع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جڑ کر عبادت میں لگ جاتے تھے۔ نوجوانوں کے اندر اس طرح کے جذبات ہم پیدا کریں تاکہ بچوں کے اندر دینداری پیدا ہو، اور یہ رمضان کا مہینہ ان کے لیے تربیت گاہ بن جائے، اور عمر بھر اس تربیت کا اثر ان پر ہو سکے۔ ایک اور بات مجھے احباب جماعت سے بھی کہنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اگر مال دیا ہے، آپ اپنا فرض زکوٰۃ نکال چکے ہیں، تو نفلی صدقہ کریں، جتنا ہو سکا نفلی صدقہ کریں، اور غرباء، مساکین، یتیموں، بیواؤں پر خرچ کریں۔ یہی چیزیں ہیں جو آپ کی صحت اور سلامتی کا سبب بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ کی بیماریوں کا علاج انہی صدقات میں ہے۔ کوشش کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں آپ کا مال لگے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ آپ کو دے رہے ہیں کہ آپ کا مال اللہ تعالیٰ کی دین میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے
کہے ہوئے جگہ میں آپ کا مال خرچ ہو رہا ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، عید کی نماز کھلے میدان میں ادا کرنا سنت ہے۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے بھی کہا ہے کہ وہ عیدگاہ تشریف لے جائیں، اور یہاں تک کہا کہ اگر کوئی عورت ناپاک ہے، منسس کی حالت میں ہے، تو وہ دور بیٹھی رہے اور دعاؤں میں شریک رہے۔ آپ کوشش کریں مسجد کی طرف سے عیدگاہ کا بندوبست ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ بات بھی آتی ہے کہ عید کا دن ہم اچھے اچھے کپڑے زیب تن کیے ہوتے ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور عیدگاہ میں جاتے ہیں تو وہاں کبھی دھول مٹی لگ جاتی ہے۔ اچھا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کپڑے آپ بدل لے سکتے ہیں، لیکن عید کا جو ثواب ہے، عیدگاہ میں پڑھنے کا جو ثواب ہے، اس سے ہم محروم ہو جائیں۔ تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے، عیدگاہ بھلے ذرا دور پڑ جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھنا، مسلمانوں کی اجتماعی مظہر اور شکل کو بتانا، یہ سب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ہم صحیح معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع سنت ہیں۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور ان باتوں کا خیال کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح دین پر عمل پیرا رہیں اور صحیح عقیدے کے ساتھ دین پر چلتے رہیں۔ اللہ سب کو توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔